الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا سحر عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يؤزون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يأتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. قابل تعریف اللہ کی ذات ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی بے شمار رحمتیں، عنایتیں، نوازشیں نازل. آج کے اس خطبہ میں سورہ نمل کی آیات ہم نے تلاوت کی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان آیات کی صحیح اور سچی تفسیر و توضیح کی ہمیں توفیق عطا فرما اور پھر ہم سب کو سن کر ربط و عمل کی توفیق عنایت فرما. آج کا یہ خطبہ انشاءاللہ
عقیدہ توحید کے تعلق سے ہو، اور یہ بتانے کی کوشش کروں گا عقیدہ کہتے کس کو۔ اللہ تعالی نے قرآن میں ایک سورہ نمل، سورۃ النمل نازل کیا۔ نملتن مانا چیونٹی۔ اللہ تعالی نے چیونٹی کا ذکر بھی کیا اور اسی کے نام کی سورہ بھی اللہ نے متعین کی قرآن۔ اتنی عظیم بڑی انٹرنیشنل کتاب میں کہ جس کتاب کا مقابلہ پوری دنیا میں کوئی کتاب کر ہی نہیں سکتی، اس میں ایک معمولی سی کیڑی چیونٹی کا ذکر اللہ نے کیا۔ میرے بھائی، قرآن نہ تو افسانے کی کتاب ہے، نہ داستان اور قصے کہانی کی کتاب ہے۔ اللہ تعالی نے اس آیت میں اور اس کے بعد جو آیتیں آنے والی ہیں ان میں جانوروں کا عقیدہ اللہ نے بتایا، اور عقیدہ جانوروں کا بتا کر اللہ نے آئینہ ہم سب کو دکھایا ہے کہ انسان دے عقیدہ توحید میں تجھ سے بہتر تو یہ ننھی سی مخلوق کیڑی ہے، چیونٹی ہے، جانور ہیں۔ تو نے ہماری ساری نعمتوں کو استعمال کیا، اچھی سے اچھی نعمت ہم نے تم کو عطا کی، ہماری ساری نعمتوں کو تو نے استعمال کر کے ہماری حساب غداری کی، ہماری حساب بے وفائی کی کہ کھایا میرا گایا سب کا۔ تو اس سے بہتر عقیدہ توحید میں تو یہ کیڑے مکوڑے ہیں، جانور۔ اللہ نے یہ بیان کر کے ہم سب کو شرمندہ کیا۔ میرے بھائی، سب کچھ اللہ کا ہے، ہم بھی اللہ کے ہیں، ساری نعمتیں اللہ کی ملی ہیں ہم کو۔ ہمارا حق ہے کہ ہم صرف اللہ ہی کی عبادت کریں، اللہ کے سوا کسی غیر کی نہیں۔ عقیدہ کے تعلق سے میں آپ کو بتاؤں، لغت میں عربی لغات کی کتابوں میں عقدن کا معنی آتا ہے بندش میں رہنا، بندھ کر رہنا، دستاویز تیار کرنا، ایگریمنٹ کرنا۔ یہ معنی آپ کو عربی لغت کی کتابوں میں ملیں گے عقدہ عقدن کا۔ اسی سے عقیدہ، اعتقاد، سب کچھ نکلا۔ اللہ تعالی نے آدم کو پیدا کیا، ان کے پشت پر ہاتھ پھیرا، تین چیزیں اللہ نے اپنے ہاتھ کو بنائی، باقی چیزوں کے لیے کہا کون ہو جا فیکون، وہ چیز ہو گئی، لیکن تین چیزوں کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، اسی میں سے آدم کا پتلا، روح پھونکی زندہ ہوئی۔ آدم کے پشت پر اللہ نے ہاتھ پھیرا، قیامت تک جتنی روحیں پیدا ہونے والی تھی سب حاضر ہو گئی، جو مر چکے وہ بھی تھے، جو آج موجود ہیں وہ بھی تھے، جو قیامت تک آنے والے ہیں وہ بھی تھے۔ جب سب حاضر ہو گئے تو اللہ تعالی نے فرمایا الست بربکم، سبھی لوگ یہاں موجود ہو، بولو میں تمہارا رب ہوں یا نہیں، خالق ہوں یا نہیں، مالک ہوں یا نہیں، حاکم رازق معبود ہوں یا نہیں؟ بتاؤ، دنیا میں جانے کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ دنیا میں جانے کے بعد کس سے مدد طلب کرو گے؟ دنیا میں جانے کے بعد کس سے حاجت روایاں کرو گے؟ بتاؤ، سبھی حاضر ہو، بتاؤ۔
اس وقت بیک زبان سب نے کہا تھا قالوا بلا شہدنا، اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے، تیرے سوا کسی غیر کی عبادت نہیں کریں گے، تو ہمارا خالق مالک حاکم رازق معبود سب کچھ، حاجت روائی تجھی سے، مدد تجھی سے، درخواستیں تیری ہی عدالت میں پیش ہوں گی، سب کچھ تجھی سے۔ ہم سب نے اپنی زندگی عبادت کے تعلق سے اللہ کے نام لکھ دیا، ایگریمنٹ کر دیا کہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے، تجھی سے جو کچھ مانگنا ہوگا مانگیں گے، کسی غیر کے در پر ہرگز نہیں جائیں گے۔ اپنی زندگی ہم سب نے عبادت کے تعلق سے ایگریمنٹ کر دیا اللہ کے نام۔ اب اس ایگریمنٹ کو جو بھی توڑے گا سزائے الہی کا مستحق۔ عقدہ عقدن سے عقد نکلا ہے عقیدہ۔ کارڈوں میں آپ لوگ چھپواتے ہیں عقد مصنون، جب شادی ہوتی ہے تو چھپواتے ہیں عقد مصنون، وہ عقد جو سنت کے مطابق۔ عقد کا مطلب میاں بیوی دونوں ازدواجی زندگی میں بندھنے والے ہیں ابھی کچھ دیر۔ عقد ہو گیا، بندھ گئے۔ اب بیوی شوہر کی رضا کے خلاف کوئی کام نہیں کرے گی کیونکہ بدھے ہوئے ہیں، وہ اپنی مرضی سے بالکل نہیں۔ ہاں، شوہر کی اجازت ضروری۔ اگر شوہر کی رضا کے خلاف غیر مرد کے ساتھ گھومنا شروع کر دے تو شوہر ایسی عورت کو لات مار کر گھر سے باہر نکال دے گا، تیری ضرورت نہیں۔ ایگریمنٹ ہونے کے بعد بھی تو نے ایگریمنٹ توڑا، میرے علاوہ غیر کے ساتھ گھوم رہی ہے۔ یہی حال بیوی کا، یہی حال شوہر۔ اگر شوہر ایسی غلطیاں کر رہا ہے تو بیوی بھی گھر سے چل دے گی۔ یہ تو دنیاوی بات، یہ تو دنیاوی مثال ہے کہ شوہر بیوی کے لیے یہ چیز پسند نہیں کرتا اور بیوی شوہر کے لیے۔ وہ اللہ جو ساری کائنات کا حاکم خالق مالک رازق سب کچھ ہے، جس کا دیا ہوا ہم سب کھاتے ہیں، بھلا وہ کیسے برداشت کرے گا کہ کھائیں اس کا اور کام کریں غیروں کا عبادت کے تعلق سے؟ بالکل نہیں، اللہ اس چیز کو برداشت نہیں کرے۔ یہی عقیدہ۔ عقیدے کے تعلق سے ایک بات اور سمجھا دوں، عقیدہ بنیاد ہے اور اسی بنیاد پر اعمال کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ اگر عقیدہ مضبوط ہے تو اعمال کی عمارت مضبوط رہے گی، وہ گرے گی نہیں، منہدم نہیں۔ لیکن عقیدہ اگر کمزور ہے تو سارے اعمال اسی دنیا میں برباد اور اکاپ کر لیے جائیں گے۔ ہم میں سے کوئی مر جاتا ہے، نہلاتے دھلاتے ہیں، کفن پہناتے ہیں، دفن کر دیتے ہیں۔ اس بندے کے پاس دو فرشتے اللہ کے حکم سے قبر میں آتے ہیں۔ میرے بھائی ایک بات اور سنو، فیصلہ دن قیامت کے عقیدے ہی پر ہوگا۔ اگر اعمال میں کچھ کمی ہوگی تو اللہ اپنی رحمت سے معاف کر دے گا، لیکن اگر عقیدہ ہی خراب ہے، بنیاد ہی کمزور ہے تو کامیاب نہیں۔ تو قبر میں تین باتوں میں وہ فرشتے عقیدہ ٹیسٹ کرتے ہیں، قبر میں ہی حساب نہیں ہوتا، ٹیسٹ ہوتا، عقیدہ ٹیسٹ ہوتا۔ اگر توحید پرست ہے، کتاب و سنت کے مطابق اس کا عقیدہ اور عمل ہے، تو فرشتوں کے ہر سوال کا جواب دے۔ فرشتے سوال کریں گے تیرا رب کون، تیرا دین کیا، تیرا پیغمبر؟ وہ جواب دے گا میرا رب اللہ، میرا دین اسلام، میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوگا، ایسا کہہ رہا جنت کی کھڑکی کھول دو اس کے لیے، جنت کا لباس پہنا دو اس کو،
जन्नत का बिछौना बिछा दो और कह दो आराम से सोए, जब उठाया जाएगा तो। और अगर अकीदा किताब सुन्नत के मुताबिक नहीं है तो इन सवालों का जवाब बंदा नहीं दे पाएगा। फिरिश्ते के सवाल के जवाब में वो यही कहेगा, हाँ हाँ लाजिम, मैं नहीं जानता मेरा रब कौन, मेरा दीन क्या, मेरा पैगंबर कौन। अल्लाह की तरफ से हुक्म होगा ये झूठा है, इसके लिए जहन्नम की खिड़की खोलो, आग का लिबास पहना दो, आग का बिछौना बिछा दो, कहो सजा भुगतता रहे। मेरे भाई अभी हिसाब नहीं हुआ, सिर्फ अकीदा टेस्ट हुआ है 3 बातों में। इसी अकीदे की टेस्टगी की बुनियाद पर अगर सही है तो जन्नत की 3 चीजें कब्र में मिल जाती हैं। तौहीद परस्त को जन्नत की खिड़की खुलती है, लिबास मिलता है, बिछौना मिलता है। और अगर अकीदा खराब है तो जहन्नम की 3 चीज, जहन्नम की खिड़की खुलती है, आग का लिबास, आग का बिछौना। गोया अकीदे ही की बुनियाद पर फैसला है। आमाल में हमारी कुछ कमी होगी, अल्लाह अपनी रहमत से माफ कर देगा, लेकिन अकीदा अगर खराब है तो बिल्कुल गुंजाइश। अब इसी अकीदे के ताल्लुक ये आयत जो मैंने तिलावत की है अभी बता रहा हूं। अल्लाह ताला ने फरमाया, वहुशिरा लिसुलैमान जुनूदुहु मिनल जिन्न वल इंस वत्तैर फहुम युज़ऊन। एक मरतबा सुलेमान अलैहिस्सलाम लाल लश्कर के साथ सफर कर रहे थे, जिसमें इंसान, जिन्नात, चरिंद परिंद सभी थे। हत्ता इज़ा अतौ अला वादिन नम्ल क़ालत नमलतुन या अय्युहन नम्ल उदखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलैमान व जुनूदुहु व हुम ला यश्कुरून। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम लाव लश्कर के साथ, जिसमें इंसान, जिन्नात, चरिंद परिंद सभी शामिल थे, एक ऐसी वादी से गुजरने वाले थे जिस वादी में चींटियां बहुत ज्यादा थी। एक चींटी जो सबकी अमीर, लीडर, सदर थी, उसने ऐलान किया, या अय्युहन नम्ल उदखुलू मसाकिनकुम, ए चींटियों बहुत जल्दी अपने अपने घरों में ऐलान सुनकर दाखिल हो जाओ। देखो सुलेमान लाव लश्कर के साथ, बलियान बांध के साथ आ रहे हैं, इस वादी से गुजरने वाले। कहीं ऐसा ना हो बेखबरी लाइन में वो अपने पैरों से तुमको रौंद डाले और तुम हलाक हो जाओ, उनको पता भी ना हो। सुलेमान अलैहिस्सलाम चींटी का ऐलान सुने, मुस्कुराए। फतबस्सम ज़ाहिकम मिन क़ौलिहा, चींटी की बात सुनकर सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और कहा, अल्लाह तेरा बहुत बड़ा शुक्र है, तूने अपने बंदे सुलेमान को जानवरों की बोलियां भी समझने का इल्म अता फरमाया है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब वादी में दाखिल हो रहे तो चींटी ने, मामूली सी कीड़ी चींटी, बात आई है अकीदे की, इतने बड़े जलीलुल कद्र पैगंबर और उनके लाव लश्कर से नहीं डर रही, अकीदे के ताल्लुक ऐलान कर रही। अब यहां अल्लाह चींटी की दास्तान, उसका वाकया हमको नहीं सुना, उसका अकीदा बता रहा कि इंसान देख, चींटी का भी, जानवरों का भी, कीड़ों मकोड़ों का भी यह अकीदा है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, गैब सिर्फ अल्लाह को मालूम है, अल्लाह के सिवा गैब कोई जानता ही नहीं। अपनी कुछ बातें अल्लाह अपने मखसूस बंदों को फरिश्तों के जरिए बता देता है, बताई हुई बात गैब नहीं होती। अब यहां अल्लाह चींटी का अकीदा बयान कि चींटी करे वलाकिन ला यशऊरून, कहीं ऐसा ना हो लाइन में खबरी में वो रौंद डाले तुमको हलाक हो जाओ, क्योंकि गैब सुलेमान को नहीं मालूम, उनके लश्कर वालों को नहीं मालूम कि ये वादी चींटियों की है, अल्लाह ही जानता। यहां गैब का रद्द किया, चींटी ने अपना अकीदा पेश किया और कुरान ने वही बात हमारे सामने पेश की
کہ انسان تجھ سے بہتر دیکھ عقیدہ توحید میں تو جس کو چاہا غائب داں مان لیا، کوئی بھی چمتکاری آیا سب کچھ اس کو مان لیا، تو اس سے بہتر تو عقیدے میں ایک کیڑے مکوڑے جانور ہم کو شرمندہ کیا۔ دوسری بات، وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِي لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ یہ دوسرے سفر کی بات ہے۔ سلیمان علیہ السلام لشکر کے ساتھ سفر کر رہے تھے، جس میں انسان، جنات، چرند پرند سبھی شامل تھے۔ سفر کرتے ہوئے منزل پر پہنچے، پرندوں کی حاضری لی سلیمان علیہ السلام نے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا بات کیا ہے؟ سارے پرندے میرے سامنے موجود ہیں، سب کو میں اپنی نظروں سے دیکھ رہا ہوں، لیکن ہدہد پرندہ مجلس میں موجود نہیں ہے، کہاں چلا گیا؟ سلیمان علیہ السلام نے دیکھا ہدہد پرندہ موجود نہیں ہے، فیصلہ سنا دیا، لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا اگر ہدہد پرندہ آ گیا میرے سامنے تو اس کو کڑی سے کڑی سزا میں آپ دوں گا، أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، یا آج میں اس کو ذبح کر ڈالوں گا، چھوڑوں گا نہیں، أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا کوئی ٹھوس دلیل میرے سامنے پیش کرے تو ممکن ہے وہ بچ جائے۔ سلیمان علیہ السلام کو معلوم نہیں ہدہد پرندہ کہاں چلا گیا، معلوم نہیں۔ اگر معلوم ہوتا، غیر معلوم ہوتا تو فوراً پتہ چل جاتا ان کو فلاں جگہ گیا ہوا۔ اگر غیر معلوم ہوتا تو اتنا سخت فیصلہ نہ سناتے کہ سخت سزا دوں گا یا اس کو آج ذبح کر ڈالوں گا، اتنا سخت فیصلہ نہ سناتے۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، تھوڑی دیر میں ہدہد پرندہ اڑتے ہوئے آ رہا تھا۔ راستے میں پرندوں نے اس کو روک کر بتایا بڑی میزر ہے۔ سلیمان علیہ السلام حاضری لے رہے تھے پرندوں کی، تم اس میں غیر حاضر تھے، تمہارے خلاف فیصلہ ہو چکا ہے، یا تو کڑی سزا تم کو ملے گی یا آج ذبح کر دیے جاؤ گے، تمہاری زندگی کا آخری وقت ہوگا، یا میں کوئی ٹھوس دلیل ہو تو پیش کر دینا سلیمان علیہ السلام کے سامنے۔ کہا ٹھیک ہے میں چلتا ہوں۔ سب کچھ پتہ چل گیا تھا، پرندوں نے بتا دیا تھا اس کو کہ سزا ملے گی تم کو۔ آیا سلیمان علیہ السلام نے کہا تو کہاں تھا؟ پہلی بات جو میرے بھائیوں پرندے نے بتائی سن لو، میرے بھائی قرآن پڑھو، پھر سمجھو، اس کے بعد عمل کرو۔ ساری چیزیں قرآن میں موجود ہیں، اگر ہم نہ سمجھیں تو یہی کہیں گے کہ قرآن میں یہ چیز نہیں، قرآن میں سب کچھ موجود ہے۔ قرآن ہماری زندگی کا ریکارڈ ہے، لائحہ عمل ہے، سب کچھ اس میں موجود ہے، شرط ہے ہم اس کو سمجھیں۔ قرآن جس نے پڑھ لیا، سمجھ لیا، اس کے سر کی قیمت لگ گئی۔ یہ تو شروع زمانے سے جس نے بھی قرآن کو سمجھ لیا اس کے سر کی قیمت لگ گئی۔ تو قرآن پڑھو، سمجھو، پھر عمل کرو، انشاءاللہ گمراہ نہیں ہوگا، کبھی نہیں۔ تو پرندے نے جواب دیا، پہلا جواب کیا تھا اس کا؟ احاطت بما لم تحط بہ۔ سورہ نمل پڑھو بھائی، اٹھا کے دیکھو، اسی تفسیر پڑھو یار، سب کچھ ہمارے علماء نے صحیح آسان کر دیا ہے، ترجمہ کر کے، تفسیر کر کے۔ سلیمان علیہ السلام سے کہا پرندے نے، احاطت بما لم تحط بہ وجئتک من سبع بنبأ یقین۔ اے سلیمان علیہ السلام، میں ملک سبا گیا ہوا تھا، وہاں سے ایسی خبر لایا ہوں جس کا علم آپ کو نہیں۔ میں جانتا ہوں، اللہ جانتا ہے، آپ صرف اتنا جانتے ہیں ملک سبا ملکہ سبا ہے، بس اس سے آگے آپ نہیں جانتے۔ احاطت بما لم تحط بہ، جتنا علم آپ کے پاس ہے اتنا ہی جانتے ہیں، اس سے آگے نہیں۔
پرندے نے ٹھوس جواب دیا، غیب کا علم صرف اللہ کو، باقی باتیں اللہ کو معلوم ہے، میں دیکھ کہہ رہا ہوں اس کو پتا، آپ کو نہیں۔ کہا اچھا کیا دیکھا وہ؟ پرندے نے جواب دیا، احاطت بما لم تحط به وجدتها وقومها يسجدون للشمس مني وجدت امرأة تملكهم، میں نے دیکھا کہ ایک عورت اونچے شاہی تخت پر بیٹھتی ہے، سارے مرد نیچے غلام بن کر بیٹھتے ہیں۔ اس عورت نے سب کو غلام بنا کر رکھا، مردوں کو غلام بنا کر رکھا۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں یہ بتا رہا ہے، انسان دیکھ، پرندہ بھی شرک سے نفرت کا اظہار کر رہا ہے، غیب اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم ہے، یہ بتا رہا ہے، اور عورت کی سرداری سے بھی نفرت کا اظہار کر رہا ہے۔ عورت کی سرداری سے پرندے بھی نفرت کرتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کے سامنے بیان کر رہا ہے، کہا اچھا اور کیا دیکھا بتا؟ پرندے نے بتایا، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ، اے سلیمان علیہ السلام، سب سے بڑا اندھیر ملک سبا میں نے جو دیکھا وہ یہ دیکھا کہ وہ عورت اور وہاں کے سارے لوگ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو پوج رہے ہیں، اس کے سامنے ہائی دہائی کرتے ہیں، منت و سماجت کرتے ہیں۔ اچھا تین بات بتایا پرندے نے، تین بات، غیب اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم، اب تو بما لم تحط به، انی وجدت امرأة تملکهم، عورت مردوں پر حکومت کر رہی ہے، یہ عقل و نقل کے خلاف ہے۔ اچھا تیسری بات جو بتائی وہ یہ کہ وہ لوگ شرک کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر سورج پوج رہے ہیں، گویا اللہ بتا رہا ہے انسان دیکھ، پرندے بھی شرک سے نفرت کرتے ہیں، وہ بھی شرک نہیں کرتے، تو ہماری ساری نعمتوں کو استعمال کر کے، اچھی سے اچھی نعمتوں کو استعمال کر کے ہمارے ہی ساتھ غداری بے وفائی تو کر رہا ہے، ہمارا ہی کھاتا ہے، ہماری ہی تھال میں سوراخ کر رہا ہے، تو ہماری زمین پر رہتا ہے، ہمارے آسمان کے تلے رہتا ہے، ہمارا دیا ہوا پانی پیتا ہے، کھانا کھاتا ہے، ہماری ہوا میں تو سانس لیتا ہے، اس کے باوجود ہماری حساب کرتا ہے۔ اللہ نے آئینہ دکھایا ہے کہ تجھ سے بہتر عقیدہ توحید میں تو یہ کیڑے مکوڑے ہیں، جانور ہیں، تو نے کون سا کمال کیا ساری نعمتوں کو کھا کر، ہماری ہی ساتھ بتا رہی۔ میرے بھائیو، شرک ظلم عظیم، شرک سے بچو، اللہ کی ذات، صفات، الوہیت اور ربوبیت اور اسماء صفات پر یقین رکھو، جو کچھ مانگنا ہو اللہ کی، عبادت اللہ کی، عقیدہ کتاب و سنت کے مطابق رکھو، اگر عقیدہ صحیح رہا تو کامیابی، عقیدہ خراب رہا تو ناکامی، اس لیے صحیح طریقے سے کتاب و سنت کی روشنی میں اپنے اپنے عقیدے کی اصلاح کریں، اور کوئی بھی کام ایسا نہ کریں جو بدعت ہو، جو شرک ہو، جس میں اللہ کے ساتھ شرکت ہو، وہ کام نہ کریں۔ اگر یہ سب کام ہم نہ کریں تو جو بھی برائیاں ہوگی توبہ کے ذریعے ہماری برائیاں معاف کر دے گا اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا اللہ، باقی جو بچیں گے اپنی رحمت سے اللہ معاف فرما دے گا۔ لیکن عقیدہ اگر خراب ہے تو کوئی گنجائش نہیں، بالکل۔ اللہ تو ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرما، اپنے اپنے عقیدے کی ہم سب کو اصلاح کی اللہ کی توفیق عطا فرما، اور اللہ ہم سب پر اپنی رحمت عامہ عطا فرما۔ اللہ تیرے سوا اس دنیا میں ہم سب کا کوئی کارساز، ہمنوا، مددگار نہیں، اللہ تو ہی سب کچھ ہے۔ اللہ ہم تیرا ہی دیا ہوا کھاتے ہیں تو تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے سوا کسی غیر کی، مانگتے ہیں مدد تو تجھ سے، مانگتے ہیں رحمت تو تیری۔ اللہ تو ہم سب کو معاف فرما، ہم سب کو بخش دے۔ اللہ تیرے نبی نے فرمایا ہے کہ کچھ بندے بے حساب جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، اللہ کا حساب نہیں لے گا، بے حساب داخل کرے گا جنت۔ اللہ ہم فقیروں کا بھی شمار انہی لوگوں میں کر لے، ہم حساب دینے کے قابل نہیں ہے، اللہ ہم سب کا بھی شمار انہی لوگوں میں کر لے، ہم سب کو بھی بے حساب جنت میں داخل فرما دے۔ اللہ گھنٹے 2 گھنٹے میں 100 روپے لے کے جاتے ہیں، مارکیٹ خرچ ہو جاتا ہے، 2 روپے کا پتہ نہیں چلتا کہاں ہم نے خرچ کر دیا ہے۔ اللہ پوری زندگی کا حساب تم کو کیسے دیں گے؟ اللہ فقیروں کا بھی شمار انہی لوگوں میں کر لے جن کو تو بے حساب جنت میں داخل کرے گا۔
میرے دینی بھائیو، یہ پہلا خطبہ ہے ہمارا آپ کی اس مسجد میں، اور میں بریلی یو پی سدھارتھ نگر برجپور حلقے کا رہنے والا ہوں۔ بریلی دھورا ٹانڈا جامعہ محمدیہ میں پڑھاتا ہوں۔ ہمارا یہ جامعہ ہندوستان کی مشہور درسگاہ جامعہ سلفیہ مرکزی دارالعلوم بنارس کی ساتھ ہے۔ پڑھانا ہم لوگوں کا کام، لیکن امتحان جماعت رابعہ کے بچوں کا جامعہ سلفیہ بنارسی میں ہوتا ہے۔ ہمارے مدرسے کی عمارت بوسیدہ ہو گئی تھی، بارش میں چھت ٹپکتی تھی، اور بچوں کی کتابیں بستر کپڑے بھیگ جایا کرتے تھے، تو تھوڑا تھوڑا حصہ توڑ کر بنایا جا رہا ہے، تعمیری کام جاری ہے۔ اسی تعمیری تعاون کے سلسلے میں آیا ہوں۔ سبھی احباب سے پرخلوص بادم میری درخواست ہے کہ ہماری یتیم غریب نادار طلبہ کی سر چھپانے کے لیے اپنی خصوصی رقم صدقات زکات خیرات وغیرہ سے تعاون فرمائے، اللہ خیر و برکت عطا فرمائے، اور جو بھی رقم آپ دیں اللہ اس کو قبول فرمائے۔ دوسری بات، شعبہ حفظ کے بچوں میں کچھ بچے یتیم ہیں۔ اگر کوئی صاحب خیر ان یتیم بچوں کے لیے قرآن کا ہدیہ پیش کرنا چاہیں تو قرآن تو یہاں سے لے کے نہیں جا سکوں گا، البتہ قرآن کی قیمت کی رسید بنا دوں گا، انشاءاللہ اس قیمت کا قرآن ان یتیم بچوں کو ہی ملے گا۔ یہ صدقہ جاریہ ہوگا، جب تک وہ پڑھیں گے پڑھائیں گے اس کا اجر و ثواب تا حیات آپ کو ملتا رہے گا۔ یہی ہے صدقہ جاریہ۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی، اللہ کے نبی نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، صدقہ خیرات کرنے والوں کے لیے باب الصدقہ، جنت میں کئی دروازے ہیں جی، ایک دروازہ باب الصدقہ بھی ہے، باب الریان بھی ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بے دریغ جو ہوں گے وہ باب الصدقہ سے داخل ہوں گے۔ باب الصدقہ کا دربان کہے گا، یا عبداللہ ھذا خیر، یا عبداللہ ھذا خیر، اے اللہ کے بندے ادھر سے داخل ہو جاؤ، اے اللہ کے بندے ادھر سے داخل ہو جاؤ۔ اس بندے کی مرضی جس دروازے سے داخل ہونے کی ہوگی اس دروازے سے داخل ہوگا، لیکن ہر دروازے سے اس کو آواز دی جائے گی، باب الصدقہ سے بھی آواز اس کو دی جائے گی، بلایا جائے گا، اور ادھر سے داخل ہوگا۔ تو میرے بھائی، یہ بڑی فضیلت کا حامل ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ ہو، اللہ بے حساب اجر دے گا۔ اللہ تو ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا